اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ففوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد السلام علی المہدی الذی یملأ الارض دنا وقسطا کما امر یزن مجور اللهم صل علی محمد وعلی محمد وافعل بما انت اهله بر محمد وعلی محمد صلوات اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ آج ہمارے درس کا دوسرا حصہ شکر ہے اللہ کا جس نے ہم کو ایک موقع اور فراہم کیا توبہ کا، خوشبخت ہونے کا، کیونکہ ماہ مبارک کے ناموں میں سے ایک نام شہر الانابہ یعنی توبہ کی قبولیت کا مہینہ، ایک ہے شہر مرزوق، شہر المرزوق۔ شہر المرزوق یعنی خوشبخت کرنے والا مہینہ، یعنی اگر کوئی یہ رو رہا ہے، ہوتا ہے نا بعض لوگ ہمیشہ روتے ہوئے نظر آتے ہیں میری تو قسمت ہی خراب ہے، اللہ نے جب ماہ مبارک دے دیا تو پھر رونے کا ہمیں کوئی عذر باقی نہیں بچتا۔ کیوں؟ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو اسے بہترین طریقے سے گزارتا ہے وہ خدا کی بارگاہ میں جا کے اپنی سیاہ راتوں کو، سیاہ دنوں کو روشن دنوں میں تبدیل کر سکتا ہے۔ تبھی کس طرح تبدیل کر سکتا ہے دیکھیے، وہ بھی اہل بیت نے بتایا۔ اہل بیت اس کو کہتے تھے شہر العید الاولیاء، خدا کے ولیوں کی خوشحالی کا مہینہ۔ کیوں؟ آپ دیکھیں ہم عید آنے پہ خوش ہوتے ہیں، کہا اولیاء اللہ ماہ مبارک آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ کیوں؟ مہمان نوازی کا مہینہ، سانس تسبیح کا ثواب، اکاؤنٹ بھر جانے کا ثواب، خوشبخت ہو جانے کا ثواب، توبہ کی قبول ہو جانے کا مہینہ، کتنے زیادہ اس کے فوائد ہیں۔ تبھی پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ خدا کی عبادت کر کے دعاؤں کے ذریعے سے اپنے قسمت کو بہترین بنانے کا مہینہ، خدا کا احسان ہے جس نے ہم کو دوبارہ سے ایک مہینہ یہ ماہ مبارک عطا فرمایا۔ سوچئے کتنے لوگ ہیں جو ماہ مبارک سے پہلے گزر گئے اور انہیں موقع نہ مل سکا اس شہر المرزوق میں داخل ہونے کا۔ خدایا تیرا احسان جو تو نے ایک دفعہ پھر ہمیں یہ مہینہ عنایت فرمایا، وہ مہینہ کہ جس میں ماہ مبارک کی نیت، دیکھیے کیا ہے روزہ، اگر ہم ڈیفینیشن کے طور پہ جائیں، خدا کی خوشنودی کے لیے انسان کا اذان صبح سے مغرب تک 9 چیزیں اور بعض مجتہدین کی نگاہ میں 8 چیزوں سے پرہیز کرنا روزہ کہلاتا ہے۔ اچھا، یہاں پر کچھ مجتہدین کہتے ہیں اس یقین کو حاصل کرنے کے لیے کہ میرا روزہ میں نے مبتل سے پرہیز کیا ہے اور میرا روزہ یعنی فجر اور مغرب، اس یقین کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کچھ دیر اذان صبح سے پہلے اور کچھ دیر اذان مغرب کے بعد ایسے کاموں سے پرہیز کرے جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو کیا چیزیں ضروری ہیں؟ خوشنودی خدا اور مبتلات سے پرہیز کرنا۔ آیا زبان سے صیغہ پڑھنا ضروری ہے جو ہم لمبا پڑھتے ہیں نا بعض لوگ، میں روزہ رکھتی ہوں ماہ رمضان کا واجب قربت اللہ، نہیں، زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ نیت کا کر لینا کافی ہے۔ نیت میں کیا اور کیوں کیا کر رہے ہیں؟ ماہ مبارک کا روزہ، مبتلات سے پرہیز کر رہے ہیں، صبح سے لے کے غروب تک کیوں کر رہے ہیں؟ خوشنودی خدا کے لیے کر رہے ہیں۔ تو آیا نیت میں یہ رکھنا ضروری ہے کہ کون سا روزہ رکھ رہی ہوں؟ قضا روزہ ہے، کفارے کا ہے، منت کا ہے، مستحب ہے؟ بالکل نیت میں یہ رکھنا ضروری ہے کہ آپ ماہ مبارک کا روزہ رکھ رہی ہیں یا پھر ماہ مبارک کے بعد جو روزہ رکھ رہی ہیں وہ قضا ہے، کفارے کا ہے، منت کا ہے، مستحب، یہ نیت کرنا ضروری ہے۔ لیکن چونکہ ماہ مبارک میں خود بخود یہ طے ہے کہ روزہ رکھا جانے والا ماہ مبارک کا روزہ ہے، اس لیے اس مہینے میں کوئی اور روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ تمام روزوں کی نیت ایک ساتھ کی جا سکتی ہے؟ بالکل کی جا سکتی ہے۔ میں چاہوں تو تمام روزوں کی نیت ایک ساتھ کر لوں۔ آیا الگ الگ کروں؟ یہ بھی درست ہے، الگ الگ بھی کی جا سکتی ہے، لیکن واجب روزے کی نیت ظہر سے پہلے کر لینی ضروری ہے، جان بوجھ کے لیٹ نہیں کر سکتے۔ اچھا، مستحب روزہ ہو، مستحب روزے کی نیت ہم مغرب سے کچھ دیر پہلے بھی، چاہے ہم نے پورے دن کوئی مبتلات روزہ کام نہیں کیا، اب ہم مغرب سے کچھ دیر پہلے روزے کی نیت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پورے دن مبتلات روزہ میں کوئی کام نہیں کیا، مستحب روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ آیا واجب مثلا قضا روزہ رکھ رہی ہوں، ٹھیک، یا میں نے کوئی نظر مانی تھی، منت مانی تھی، اس کا روزہ رکھ رہی ہوں، یا ماہ مبارک کا روزہ ہی ماہ مبارک میں نیت مغرب سے کچھ دیر پہلے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس کی نیت ظہر سے پہلے کر لینی ہے۔ ہم یہاں نیت کو لیٹ ظہر کے بعد نہیں کر سکتے۔ جان بوجھ کے ایسے کیا کہ میں نیت کو مثلا الگ الگ کر رہی ہوں اور ظہر کے بعد میں نے نیت نہیں کی ہے،
تو یہاں پر احتیاط کے بنا پر اس روزے کو بھی پورا کرنا ہے اور اس روزے کی قضا بھی کرنی ہے۔ اچھا، اب ایک مسئلہ جو آج پیش آنے والا ہے، آیا کل پہلی ماہ مبارک ہے یا نہیں؟ ٹھیک، آیا کل 30 شعبان ہے یا پہلی ماہ مبارک؟ تو اگر یہ شک ہے، جس کو یوم شک کہتے ہیں، آیا روزہ رکھنا واجب ہے؟ نہیں، روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ بعد میں پتہ چلا بھئی پہلی رمضان ہو گئی تھی اور پہلی رمضان تھی تو اس روزے کی قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، لیکن میں روزہ رکھنا چاہتی ہوں تاکہ اگر شعبان کی 30 ہو اور یا پہلی ہو میرا روزہ ہو جائے، اور اگر 30 بھی ہو تو میں متصل بے ماہ مبارک ہو جاؤں، تو کیا کروں، کس نیت سے روزہ رکھوں؟ یہاں پر آپ قضا کی نیت سے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ مستحب کی نیت، اگر جن پر واجب روزے نہیں ہیں، قضا روزے نہیں ہیں، تو وہ مستحب کی نیت سے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اگر ماہ مبارک ہوا تو خود بخود ماہ رمضان کا پہلا روزہ مان لیا جائے گا۔ یہاں پر بعض مجتہدین کہتے ہیں کہ صرف روزے کی نیت سے بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اگر ماہ مبارک ہوا تو وہ روزہ خود ماہ مبارک میں شامل ہو جائے گا۔ یہ ہوا یوم شک کا روزہ۔ کھانے پینے کے مسائل ہمارے ہو چکے تھے، اسپرے، ناک میں نیزل اسپرے، آئی ڈراپس، ٹوتھ پیسٹ، یہ سب ہم پڑھ چکے تھے، دوا ڈالنا۔ اچھا، یہاں پر ایک مسئلہ جو اس کے انجیکشن یا ڈرپ لگانا، سستانی صاحب کے ہاں طاقت کا انجیکشن اور ڈرپ بھی جائز ہے، لیکن آیت اللہ خوئی اور دیگر کے نزدیک جائز نہیں ہے، یعنی بیماری کا انجیکشن اور ڈرپ لگا سکتے ہیں لیکن طاقت کی انجیکشن اور ڈرپ نہیں لگا سکتے۔ اب آئیے جناب دوسری شرح کی طرف، غبار کا حلق میں جانا۔ دیکھیے، اگر گاڑھا غبار ہمارے حلق میں جاتا ہے، جسے عربی میں کہتے ہیں غلیظ، کثیف، تو یہ روزے کو باطل کر دیتا ہے، چاہے وہ چیز کھانے والی ہو چاہے کھانے والی نہ ہو۔ مثلا ہم نے ٹینک کھولا، اتنی زیادہ گاڑھی غبار آئی کہ ہمارے حلق میں پورے شربت کی ایک لیئر جم گئی، ٹینک کی کھانے والی تھی، لیئر جم گئی، یا پھر کوئی انڈیل رہا ہے فضا میں، غبار ہی غبار ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کھانے والی تھی تب بھی روزہ باطل ہو جائے گا اگر بالکل گاڑھی غبار ہمارے حلق میں چلی گئی، یا کھانے والی نہ چیز تھی، مٹی کی غبار تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، کھانے والی چیز میں آپ آٹے کی غبار بھی، جیسے چکی میں بعض لوگ کام کرتے ہیں تو آٹے کے غبار ہوتے ہیں، تو کھانے والی چیز ہے، لیکن اگر گرد و غبار ہے اور ہم ڈسٹنگ کر رہے ہیں گھر کی، گرد و بہت گاڑھا غبار ہے ہمارے حلق میں چلا گیا تو یہاں پہ روزہ باطل ہو جائے گا۔ اچھا، اگر گاڑھا نہ ہو، کثیف نہ ہو، یہاں پر اختلاف مراجع ہے، سستانی صاحب، امام خمینی، آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں روزہ باطل نہیں ہوگا، لیکن خوئی صاحب کہتے ہیں کہ روزہ باطل ہو جائے گا مگر 4 صورتوں میں باطل نہیں ہوگا۔ پہلی صورت، جان بوجھ کر نہ پہنچایا ہو، مثلا میں کھڑی ہوں، اچانک سے ہوا کے جھکڑ چلے یا اچانک سے کسی گاڑی نے دھواں چھوڑا، میرے حلق میں گاڑھا غبار چلا گیا، جان بوجھ کے نہیں تھا، ٹھیک۔ دوسری صورت، بھول گیا تھا کہ روزہ ہے، اس صورت میں حلق میں چلا گیا۔ تیسری صورت، منہ میں آیا لیکن حلق تک نہیں پہنچا، تب بھی روزہ باطل نہیں ہوگا۔ شک کرے کہ حلق تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے، تب بھی روزہ باطل نہیں ہوگا۔ تو خوئی صاحب نے 4 ٹرمز لگائی ہیں، ان 4 کنڈیشن میں ہلکا غبار، اگر یہ 4 کنڈیشن نہ ہو تو ہلکا غبار بھی باطل کر دے گا۔ یہ اسٹیم بھاپ لینے کا، اچھا یہ میرے خیال میں مسئلہ پچھلی دفعہ آپ کو بتا چکی تھی کہ اسی طرح سرگیٹ، حقہ، چونکہ وہ دھواں آپ کے حلق میں جا رہا ہے حلق سے نیچے، تو یہاں پر یہ روزے کو باطل کر دے گا۔ انہیلر کا مسئلہ بھی میں پچھلی دفعہ بتا چکی ہوں۔ یہاں پر ایک چیز ہے، بہت گرد و غبار ہے یا ہوا کے جھکڑ چل رہے ہیں، ہم متوجہ ہوئے، ہم احتیاط کر سکتے تھے، نہ کی احتیاط، مثلا ہم ماسک پہن سکتے تھے، ہم منہ پہ ہاتھ رکھ سکتے تھے، ہم دوپٹہ منہ پہ رکھ سکتے تھے، احتیاط کر سکتے تھے، لیکن میں نے احتیاط نہیں کی، بہت ایک دم ڈسٹ کا غبار ہوئی اور میں احتیاط کر سکتی تھی، میں متوجہ بھی ہو گئی تھی، لیکن میں نے احتیاط نہ کی، اب غبار حلق میں چلی گئی، احتیاط کی بنا پر روزہ باطل ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی 2 چیزیں ہیں، میں نے احتیاط کیوں نہیں کی؟ احتیاط اس وجہ سے نہیں کی کہ مجھے یقین ہے کہ میرے حلق تک نہیں پہنچے گا۔ اگر مجھے یقین تھا میرے حلق تک نہیں پہنچے گا لیکن اچانک سے حلق میں پہنچ گیا، روزہ باطل نہیں ہے، لیکن گمان تھا بھائی نہیں پہنچے گا، پھر بعد میں پہنچ گیا، یہاں پر اس روزے کی قضا کرنی ہے۔ اللہ، اگلی اس پہ آتے ہیں مبتل پہ، اللہ، انبیاء اور معصومین پر جھوٹ کی نسبت لگانا۔ دیکھیے جھوٹ بولنا ویسے بھی حرام ہے، مگر روزے کی حالت میں اگر یہ جھوٹ بولا جائے
جانتا ہو کہ جھوٹ ہے، بولے، لکھے، اشارہ کرے، تصدیق کرے. آپ دیکھیے کتنی حد تک بولنا، لکھنا، اشارہ کرنا. کسی نے جھوٹ بولا اور میں کہتی ہوں ہاں بالکل ٹھیک ہے، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، مجھے پتہ ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن میں اس کی تصدیق کر رہی ہوں. یعنی سوال کے جواب میں جھوٹ کی تائید کرے. یہ سب کام ہمارے روزے کو باطل کر دیں گے. اچھا اگر مشکوک ہے کوئی چیز، ٹھیک ہے، یعنی پتہ نہیں یہ روایت ٹھیک ہے کہ نہیں، پتہ نہیں یہ بات درست ہے کہ نہیں، اہل بیت نے یہ بات کہی ہے یا نہیں کہی ہے. اب ایسی مشکوک چیز بیان کر رہے ہیں. یہاں پر کہا جاتا ہے کہ ضروری ہے کہ جس شخص سے وہ روایت ہو، جس کتاب میں لکھی اور دیکھی ہو، اس کا حوالہ دیں اور اسے براہ راست پیغمبر اور ائمہ کی جانب نسبت نہ دیں. اچھا ہم نے تو سچ سمجھ کے بیان کر دی، ہم نے کہا کہ بالکل اوتھینٹک ہے، ہم نے بیان کر دی، اور بعد میں پتہ چلے نہیں وہ جھوٹ تھی، تو روزہ صحیح ہے. اب اگلی شرط استمنا. کیا ہے استمنا؟ یعنی جمع سے ہٹ کر کوئی ایسا کام کرے، انٹرکروس یا ازدواجی تعلق سے ہٹ کر کوئی ایسا کام کرے جس سے انسان کا اسپم خارج ہو جائے، منی خارج ہو جائے. مثلا اس نے شہوت والی مووی دیکھی، یعنی کوئی ایسی مووی دیکھی جس سے مجھے یقین ہے کہ میرا اسپم خارج ہو جائے گا. یا بیوی کے ساتھ کچھ ایسا کرنا کہ اس کا اسپم خارج ہو جائے. اگر منی خارج ہو گئی، اسپم خارج ہو گیا، تو یہاں اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، مگر حلال ذریعہ تھا. دیکھیے اگر ہم مثلا شہوت والی مووی دیکھ رہے ہیں، یہ تو آلریڈی چیز حرام ہے، ٹھیک ہے، یہ عمل ہی حرام ہے، لیکن اگر روزے کی حالت میں اسپم بھی خارج ہو گیا تو یہاں پر روزہ بھی باطل ہو جائے گا، ٹھیک، مگر حلال ذریعہ ہے. مثلا بیوی سے قربت، یقین ہے کہ منی خارج نہ ہوگی اور بعد میں ہو گئی، یعنی وہ اس وجہ سے قریب آ رہا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میری منی خارج نہیں ہوگی، اسپم خارج نہیں ہوگا، لیکن قریب ہوا، پتہ چلا اس کا اسپم خارج ہو گیا. اب روزہ صحیح ہے. اچھا اگر کسی کو خواب میں احتلام ہو جائے، وہ سو رہا ہے، اس کا اسپم خارج ہو جائے، تو کیا یہ چیز روزے کو باطل کرتی ہے؟ نہیں، یہ چیز روزے کو باطل نہیں کرتی. اچھا خواتین کے ساتھ بڑے مسائل ہوتے ہیں. خواتین اکثر کہتی ہیں پانی خارج ہوا روزے کی حالت میں، سو رہی تھی، پانی خارج ہوا، پتہ نہیں چلا، اسپم تھا، اسپم نہیں تھا. 3 علامتیں اگر اس پانی میں موجود ہیں تو آپ سمجھ لیجئے وہ اسپم ہے. اگر یہ تینوں ایٹ اے ٹائم ہونی چاہیے. نمبر 1 جسم کا سست پڑ جانا، نمبر 2 وہ پانی شہوت کے ساتھ آنا، نمبر 3 پانی میں یسٹ یعنی خمیر کسی بو آنا. اگلی چیز مبطلات روزہ میں سے جمع ہے. اچھا جمع یعنی ازدواجی تعلق کو قائم کرنا، چاہے اسپم خارج ہو یا نہ ہو، یہ روزے کو باطل کر دیتا ہے. یہاں پر شوہر بیوی کو مجبور کرے، واجب روزہ ہو، تو اگر حالت اختیار بیوی کا نہ رہے تو یہاں پہ اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا اور مرد کو 2 کفارے دینے ہوں گے. چاہے اسپم خارج ہو یا نہ ہو، لیکن یہ روزے کو باطل کر دیتا ہے. دیگر لذتیں لینا جائز ہے اگر اسپم خارج نہ ہو. وامٹنگ کرنا اگلی چیز ہے مبطلات روزہ میں سے. وامٹنگ کرنا، ہر وامٹنگ روزے کو باطل کرتی ہے. جیسے کہ ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ الٹی کر دی روزہ باطل ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. جان بوجھ کر الٹی کرے یا کوئی ایسا کام کرے جان بوجھ کر کے اسے قے ہو جائے، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. بے اختیار الٹی محسوس ہو رہی ہے، بے اختیار الٹی ہو گئی، اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا. اچھا اگر مجھے فیل ہو رہا ہے، مجھے یعنی وامٹنگ فیل ہو رہی ہے، آیا میں زبردستی اس کو روکوں؟ نہیں، یہاں روکنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر مجھے فیل ہو رہا ہے بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اور بے اختیار الٹی ہو جاتی ہے، چاہے فیل بھی ہو رہا ہے اور مجھے الٹی ہو جاتی ہے، تو یہ روزے کو باطل نہیں کرتا. اور مجھے وامٹنگ کو زبردستی روکنا بھی ضروری نہیں ہے. اچھا روزے کی حالت میں ڈکار لے رہے، ٹھیک ہے، ڈکار میں اگر منہ کے اندر کوئی چیز آ جائے تو نگلنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں اگر منہ میں آ جائے بے اختیار واپس چلی گئی، چونکہ یہ بے اختیاری کیفیت تھی تو روزہ صحیح ہے. لیکن اگر منہ میں آ گئی، اختیار تھا اور میں نے جان بوجھ کے دوبارہ نگل لی، تو یہاں قضا اور کفارہ بھی. اچھا اگلا مبطلات روزہ میں سے
اذان صبح تک جنابت اور حیض کی حالت میں رہنا۔